السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 111۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 111۔ آیت نمبر 109 اور 110۔ آیت نمبر 109 اور 110۔ رکوع نمبر 13۔ رکوع نمبر 13۔ مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو ہم نے پچھلے حصہ نمبر 110 میں پڑھا کہ بے فضول سوالات نہ کیا جائے، سوالات کو ایک دم زیادہ بھی نہ کیا جائے، اور سوالات کے جو فائدے ہیں اور نقصانات ہیں وہ آگے بھی ہمارا موضوع ہے، اس کے تعلق سے آگے بھی بات ہوں گی۔ ہم آج اپنے حصہ نمبر 111 کا آغاز کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آیت نمبر 109 اور 110 سورۃ البقرہ کی، اس کو پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور نظر انداز کرو، چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب، یہ دونوں یہودی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے حسید تھے یہ دونوں۔ یہ ان کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان میں سے ایک والد تھے اور ایک چچا تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ وہی ہے جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بھی مدینے والوں کو دعویٰ کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، فی الحال تو ہم پر ظلم ہوتا ہے اور تم بھی ہمیں مار پیٹ لیتے ہو آسانی سے، لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم ان کے مشن کے ساتھی بن جائیں گے، ساری دنیا کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ وہاں کے بڑے سرداروں میں سے تھے یہودیوں کے، تو حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی بھائی گئے دیکھنے کے لیے کہ نبی آئے، کیا حقیقت میں نبی ہے بھی کہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ساری نشانیاں جن کا وہ دعویٰ کرتے تھے، جو تورات میں پاتے تھے، وہ ساری نشانیاں ان میں پائی اور وہ سمجھ گئے یہی وہ آخری نبی ہے۔ تو اب خوش ہونا چاہیے تھا کہ آخری نبی جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، لیکن یہ تو حسد کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ
تو عرب میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ تو اب دونوں گھر واپس گئے اور بڑے ہی غصے میں تھے، ناک منہ چڑھائے ہوئے تھے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب وہ دونوں گھر آئے تو میں نے ان کا یہ کیفیت دیکھی اور آپس میں بات بھی کر رہے تھے، ہاں یہ تو وہی نبی ہے۔ کہ چاچا نے پوچھا ہم میرے والد صاحب سے، کیا یہ ہم جس نبی کی بات کرتے تھے یہ وہی ہے؟ تو بولے ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے؟ بولے بالکل یقین ہے، ساری باتیں مل رہی ہے۔ تو بولے اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ نبی تو بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ عرب سے آئے ہیں۔ تو ان کے والد حی بن اخطب نے کہا کرنا کیا ہے، اب تو مرتے دم تک دشمنی نبھائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کعب بن اشرف بھی یہودی تھا اور اس کا ایک شغل تھا، بیزی رہتا تھا، ایک معاملہ تھا، کرتا ایک کام کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں سے حسد کرتا تھا اور اپنے شہروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ کعب بن اشرف بھی ایک یہودی تھا، اس کا یہی شغل تھا کہ مسلمانوں سے حسد کرتا تھا اور اپنے شہروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ حسد سے بچا کرو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حاسد اپنے دکھ سے کم پریشان ہوتا ہے جبکہ دوسروں کے سکھ سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حاسد اپنے دکھ سے کم پریشان ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسرے کا محل دیکھ کر اپنا جھوپڑا جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حاسد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہی کرتا ہے کہ حسد کرتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہی رہتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی۔ یہودیوں کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی۔ یہودی بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن یہودیوں کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی شخص وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں مبعوث ہوئے اس لیے کفر و انکار پر آمادہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ناظرین، نقطہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس لیے دوبارہ پڑھیں گے کہ یہودیوں کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی۔ یہودی بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن یہودیوں کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں مبعوث ہوئے اس لیے کفر و انکار پر آمادہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو۔ تو ایک معاملہ ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ یہودی آج بھی ہم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جو کہ آخری نبی ہے، جن پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر اللہ تعالیٰ نے عرب کو دیا۔ تو ایسی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہودی ہم پر حسد کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، آج بھی ہم کو بہکانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے باہر آ جائے۔ اسی لیے انہوں نے ہمارے لیے کئی یہ IPL اور صرف یہود اور نصارہ نے مل کے IPL اور الگ الگ پھر خاتون لیڈیز کے لیے سیریل اور الگ الگ فیشن لے کر آتے ہیں،
اور جب وہ فیشن ہمارے لیے پرانا ہوتا ہے ہم اگتا جاتے تو نیا کچھ لے کر آتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ہم کو فرقوں میں بانٹنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور بٹنے میں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور کئی لوگوں نے اس کو تو کاروبار، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں نے، فرقوں کے ٹھیکیداروں نے اس کو کاروبار بنا دیا اور اس کو فروغ بھی دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ان سب کا ایک صحیح طریقے سے جس جگہ سے یہودی ہم کو اور نصارہ ہم کو بہکاتے ہیں ان سب کو سمجھے، ایک ایک بات کو سمجھے اور ان کا بائیکاٹ کرے اور راہ حق پر آئے، صراط مستقیم پر آئے. تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کی تفاسیر کو پڑھے، اس کی شرح کو پڑھے، اس کی تشریح کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اور آج بہت سارے علماء اکرام، حق پرست علماء اکرام اپنے تفاسیر لاتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو مسجدوں میں تفسیروں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. تو ایسے میں بھی ایک معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ دکھ جاتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے کلام کی بات جس کو پسند نہیں ہوتی وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو علماء کی بھی باتیں سنیں، لیکن اللہ کی کتاب سے دور نہ رہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے. یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. یہی ہر بہکاوے سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا. دنیا کی زید و زینت اپنی طرف کتنی ہی طاقت سے کیوں نہ کھینچے، جب قرآن پاک کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بہکیں گے نہیں، دنیا کی زید و زینت کے چکر میں پھنسیں گے نہیں. تو اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مدنی دور کا آغاز ہو رہا تھا، اور اس وقت کشمکش کے، کشاکش کے، مقابلے کے، تصادم کے بڑے بڑے مراحل آ رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مدنی دور کا آغاز ہو رہا تھا، تو اس وقت کشمکش کے، کشاکش کے، مقابلے کے، تصادم کے بڑے بڑے مراحل آ رہے تھے. تو اس میں بھی ایک بات ہے جو پچھلے اس میں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اتار دے، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیتے. تو شروعات میں اللہ تعالیٰ نے حکم ایسا اتارا تھا کہ بھائی کہ ابھی یہ یہودی مشرکین مکہ اور کافر لوگ تم کو چھیڑیں گے، تم کو تانے زنی کریں گے، تم کو بہکائیں گے، تو تم ان کی بات سنو، لیکن جھگڑا نہ کرو، اگنور کرو، ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو. لیکن آگے جا کے جب معاملہ بڑھ گیا، مسلمانوں نے اپنی ایک پہچان بنا لی، علم کے میدان میں وہ آگے بڑھ گئے، تو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ ابھی تم مقابلہ کرنا چاہو تو کر لو. ابھی ان کو بہت معاف کر دیا، ان کو بہت درگزر کر دیا. ابھی اگر یہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کرے، مقابلے کی نوبت آئے تو مقابلہ کر سکتے ہو، پہلے اجازت نہیں تھی. پھر تو اس میں بھی حکمت تھی جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مدنی دور کا آغاز ہو رہا تھا. اس وقت کشمکش کے، کشاکش کے، مقابلے کے، تصادم کے بڑے بڑے مراحل آ رہے تھے. چونکہ مسلمانوں کا سب سے پہلا جو محاذ ہے مشرکین مکہ کے خلاف ہے، اس لیے مدینہ کے آستین کے سانپ یعنی کہ منافق اور یہودیوں سے الجھنے سے منع فرمایا تھا. چونکہ مسلمانوں کا سب سے پہلا جو محاذ تھا وہ مشرکین مکہ کے خلاف تھا، اس لیے مدینہ کے آستین کے سانپ یعنی کہ یہودی اور یعنی کہ منافقین، مدینہ کے آستین کے سانپ یعنی کہ منافقین اور یہودیوں سے الجھنے سے منع فرمایا تھا. ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ خیال نہ کرو اور توجہ نہ دو. فعفو، آیت میں فرمایا فعفو یعنی کہ ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. اور وصف پھر آگے فرمایا وصفہو یعنی کہ اندیکھا کرو، نظر انداز کرو، اندیکھا کرو، نظر انداز کرو، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی کہ حکم آ جائے. یہاں تک کہ اس وقت تک معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، نظر انداز کرتے رہو، اندیکھا کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ حکم تھا. یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا جب تم باہر کے دشمن یعنی مشرکین مکہ سے نمٹ لو گے. پھر تمہیں اندر کے دشمن یعنی مدینہ کے منافقین و یہودیوں سے مقابلے کی بھی تمہیں اجازت دے دی جائے گی. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بڑی کڑوی باتیں سننی پڑے گی، مگر بعد میں حکم فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے.
وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو پھر مشرکین، ایک جگہ اللہ نے فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بڑی کڑوی باتیں سننی پڑے گی، مگر بعد میں حکم فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی، جسے جنگ بدر بھی کہتے ہیں، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی، ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئی، بدر کے میدان میں بڑے بڑے مشرکین مکہ کی لاشیں بچھ گئی، ڈھیر ہو گئی، ایسا معاملہ ہوا۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک وقت یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز قائم کرنے میں وقت لگتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں مال لگتا ہے، اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس بات کا پکا یقین رکھو کہ جو کچھ بھی تم پیش کرو گے اپنے نفس کے لیے، یعنی کوئی بھی خیر میں سے تم پیش کرو گے تو تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس لازماً اسے موجود پاؤں گے، یعنی کہ آپ نے جو بھی پیش کیا ہے وہ بالکل بھی ضائع نہیں ہونے والا ہے، بالکل بھی ضائع نہیں جانے والا ہے، اللہ کے یہاں موجود پاؤں گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی جو کوئی نیک عمل کر رہا ہے وہ ضائع نہیں کر رہا ہے بلکہ سرمایہ کاری کر رہا ہے آخرت کے لیے۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دیں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دے گا۔ اللہ سے کوئی چھوٹا بڑا، ظاہر پوشیدہ، اچھا برا، کھلا عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے، یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے۔ اگر کوئی مومن خیر کے کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے تو وہ خرچ کہاں کر رہا ہے؟ تو وہ تو اللہ کے پاس اس مومن کے اعمال میں جمع ہو رہا ہے اور وہ اسے اللہ کے پاس پائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں ان دو آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہودیوں کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی، لیکن کیا ہو رہا تھا کہ یہودی اور بخوبی جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ قرآن یہودیوں کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور ایک امی شخص یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، انہوں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا ان کے پاس، تو جسے علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ ایک امی شخص وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں کچھ نہیں کہا کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو معجزہ ہے، جو دنیا کے تمام علم پر چھا جاتی ہے، تو یہ سراسر معجزہ ہے، لیکن پھر بھی حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے کیوں پیدا ہوئے، اس لیے کفر و عناد اور انکار پر آمادہ ہو گئے اور بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتظار کرتے رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدنی دور کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت کشمکش کے، کشاکش کے، مقابلے کے، تصادم کے بڑے بڑے مراحل آ رہے تھے۔ آج کے دور میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم کو بہت ساری تانا زنی سننی پڑ رہی ہے، بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے کہ کبھی کبھی نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بول دیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کے خلاف بول دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دوری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور
مسئلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے تھے صحابہ اس پر عمل کر رہے تھے. کہا تھا کہ درگزر کرو تو درگزر کر رہے تھے, برداشت کر رہے تھے. نظر انداز کرو نظر انداز کر رہے تھے, اندیکھا کر رہے تھے. اپنے حالانکہ صحابہ مرنے کو ڈرتے نہیں تھے, جان نثار تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, اللہ کا حکم, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کے برداشت کرے, لیکن اللہ کے حکموں پہ جمے رہے, نماز کو قائم کرتے رہے, زکوٰۃ دیتے رہے, سارے حکموں کو قائم کرتے رہے اور اپنے اعمال پہ جمے رہے. تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا کہ اب تم کو اجازت ہے, اب لڑو, کیونکہ لڑیں گے بھی تو اللہ کی مدد تو ہونی چاہیے. پھر بھلے پوری دنیا سامنے کیوں نہیں, اللہ کی مدد ہے تو سب کچھ کافی ہے. اور لڑنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے کیا ہوا کہ دین سے دوری کر کے اللہ کی مدد سے ہم دور ہو گئے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, اللہ کے کرم سے دور ہو گئے, اللہ کی ہدایتوں سے دور ہو گئے. تو ہمیں سب سے پہلے ان حالات کو بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا. کہ آج کل کئی لوگ یہ چاہتے ہیں, پہلے بھی میں نے کہا ہے, خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائے, سنور جائے, تو ہمیں خود کو سنوارنا ہوگا, خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملانا ہوگا. کہ ہمارا آج کا اٹھنا بیٹھنا بھی کہ بہت بری بات ہے کہ رات میں 4 بجے 3 بجے لوگ سو رہے. فجر کے تو اس میں تو فجر کے لالے ہو جاتے, فجر تو ملتی ہی نہیں ہے. اب وہ اٹھتے ہیں پھر ایسے وقت میں کاروبار, جو صبح کا وقت جو برکت کا وقت ہوتا ہے اسے وقت میں وہ کاروبار نہیں کرتے. اب پھر کاروبار کو کب پہنچتے, دوپہر کا کھانا کب ہوتا ہے, جس میں ظہر بھی چلی جاتی ہے. پھر ظہر کے بعد جب مگن ہوتے ہیں تو عصر, کوئی نماز فجر تو چھوڑ دیتا ہے, باقی پڑھ لیتا ہے, کوئی وہ بھی نہیں پڑھتا. تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا, پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئیں گی. ورنہ مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر غلبہ دے بھی دے تو اس کار خیر میں ہمارا کوئی حصہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر میں ہمارا حصہ رکھے. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور باطل ہر سال پابندی کے ساتھ, ہر وقت پابندی کے ساتھ ایک کام کرتا ہے کہ ہمیں رشوتیں کھلاتا ہے, خاص کر کے ووٹ کی شکل میں, اور ہم کھا بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے آپ کو بہت دور کرتے ہیں. یہ بہت بڑا حربہ ہے باطل کا, اور بہت بڑی وجہ ہے ہماری بربادی کی. تو سب سے پہلے اس سے بچے. اور بہت سارے حکم ہیں اللہ کے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم اللہ کا قرآن تھام لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھام لیں گے, ان کے فرمان کو تھام لیں گے, مبارک زندگی کو تھام لیں گے, تو ہی ہم ہدایت پائیں گے. ہم سوچیں گے کہ ہمارا خود پہ کنٹرول ہے, ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. تو ہمیں نماز قائم کرے اور پھر زکوٰۃ وغیرہ جو ہے ہمارے معاشرے میں دے. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ پریشان ہیں اور ہم فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ فضول خرچی سے بچے اور معاشرے میں صحیح جگہ پر اپنا مال لگائے, اپنا وقت صحیح جگہ پر لگائے, قرآن پاک کو تھام لے, تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے. اور جب ایک ایک کر کے کچھ لوگ ایسے مل جائے تو اپنی ٹیم بنائے اور ٹیم ورک کرے. اجتماعیت پہ بھی اللہ کے بہت بڑے وعدے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دے کہ ہماری زندگی سے ہے ہمارے بچے سیکھتے ہیں, تو اپنی زندگی ایسی بنائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی سے ملائے, تاکہ ہمارے بچے بھی دیکھ کر وہی سیکھے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے, جنت الفردوس میں داخل فرمائے, نقد جنت میں داخل فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.